السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیے غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہ گاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ و رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے 32ویں عالمی سالانہ سنی اجتماع کے دوسرے دن کی محفل پاک میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ میرا کریم محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور آپ تمام کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو بندہ دن اور رات میں 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اور محبت سے کہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم کسی اجتماع میں ہوں، کسی جلسے یا محفل پاک میں ہوں اور اجتماع کے اختتام پر ہماری اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم خطیب صاحب سے، مولانا صاحب سے، امام صاحب سے یا مبلغ صاحب سے یا پیر صاحب سے یا شیخ صاحب سے مصافحہ کر لیں، ہم دھکا مکی کر کے بھیڑ کو چیڑتے ہوئے آگے بڑھ کر آنے والے مہمان سے مصافحہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر مصافحہ کرنے کا موقع مل جائے تو ہم اسے سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دن اور رات میں 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے دن میں خود اس سے مصافحہ کروں گا۔ اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس سے مصافحہ کروں گا اسے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا۔ آپ سوچیں کہ صرف مصافحہ کر کے، اگر آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا، آپ نے قاری صاحب سے مصافحہ کیا، تو مصافحہ کرنے کے بعد آپ دائیں ہو جائیں گے، ہم بائیں ہو جائیں گے، یعنی مصافحے کے بعد آپ اپنے رستے چلے، میں اپنے رستے چلا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ قیامت کے دن مصافحہ کریں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جن سے مصافحہ کروں گا انہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا۔ اور یہیں تک بات محدود نہیں، آگے فرماتے ہیں کہ میں جسے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا اس کی شفاعت کرا کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سوچیں کہ میدان قیامت میں یہ بڑے بڑے انعامات اللہ ہمیں عطا کرے گا، اور ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ جتن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن اور رات میں اگر 50 مرتبہ درود شریف کی عادت ہم بنا لیں تو 50 مرتبہ درود شریف کی عادت کی بنیاد ہم ان 3 بڑے بڑے انعامات کے حقدار ہو جائیں گے۔ اب یہ بتائیے، دن اور رات میں 50 بار درود شریف پڑھنا بہت مشکل ہے یا آسان ہے؟ جی، اور کوئی شرط نہیں رکھی گئی کہ فلاں درود شریف آپ کو درود تاج ہی پڑھنا ہے 50 مرتبہ، آپ کو درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے 50 مرتبہ، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ آپ درود شریف جو پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس جتنا وقت ہو، جتنی سہولت ہو، جتنی آسانی ہو، اس اعتبار سے آپ ڈرائیو کرتے کرتے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اپنی فیکٹری میں کام کرتے کرتے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ راستہ چلتے چلتے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان میں بیٹھے بیٹھے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ سلائی کا کام کرتے ہیں مشین چلاتے چلاتے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 50 مرتبہ درود شریف کی آپ نے عادت بنا لی، اللہ قیامت کے دن آپ کو ان 3 انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور صرف یہ 3 انعامات نہیں، یہ 3 تو وہ ہیں جس کا اعلان میرے آقا نے فرما دیا، لیکن ان 3 انعامات کے پیچھے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا انعام چھپا ہوا ہے جس کا اعلان میرے نبی نے نہیں فرمایا، لیکن وہ سب سے بڑا انعام اس کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اور وہ کون سا انعام ہے آپ مجھے بتائیں؟ قیامت کے دن کیا میرے نبی اپنے گستاخ سے مصافحہ کریں گے؟ کیا اپنے باغی کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے؟ کیا بتائیے کسی بد عقیدہ کی معاذ اللہ میرے نبی قیامت میں شفاعت فرمائیں گے؟ تو پتہ چلا کہ 3 انعامات تو قیامت کے دن ملیں گے، لیکن جو دن اور رات میں 50 مرتبہ درود شریف کا عادی بن جائے گا اس کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ وہ دنیا سے جائے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جو دن اور رات میں 50 مرتبہ درود شریف کی کثرت کرے گا وہ کبھی گستاخ رسول نہیں بنے گا، بلکہ وہ زندگی بھر عاشق رسول رہے گا۔ جب عاشق رسول ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، تبھی تو میرے آقا اس سے مصافحہ فرمائیں گے، تبھی تو میرے آقا اس کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، تبھی تو میرے آقا اس کی شفاعت فرمائیں گے۔
اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے دن اتنا زیادہ مجھ سے قریب ہو جائے گا۔ اور محبت سے کہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اس وادی نور آزاد میدان میں نیکیاں کمانے کے لیے آئے، تو جتنا رب نے موقع دیا زیادہ سے زیادہ نیکیاں لے کر یہاں سے جائیں کہ انشاءاللہ۔ تو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو ایک عمل بھی بتا دیا اور ایک وادی نور کا تحفہ بھی آپ تک پہنچا دیا کہ آپ درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کی عادت بنائیں، اور جتنا زیادہ جو دنیا میں مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دنیا میں کوئی آدمی بڑا بن جائے تو ہر آدمی اس سے تعلقات جوڑنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، بتائیے نا، غریبوں سے کوئی تعلقات جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ کا قریبی رشتہ دار اگر بے روزگار ہو، تنگ دست ہو، پریشان ہو، قرض میں ڈوبا ہو، تو کیا کوئی بتائیے اس سے رشتے نبھانے کی، رشتے بنانے کی، تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر کوئی غریب بندہ 20-25 سال زندگی بھر اسٹرگل کر کے کامیاب ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا، اس نے کوئی کامیابی حاصل کر لی، اونچا مقام حاصل کر لیا، تو جن کے خونی خاندانی رشتے ناتے بھی نہیں ہیں اس کے ساتھ وہ بھی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھی کہیں گے یار بچپن سے ہم دونوں ساتھ میں پلے بڑے ہیں، وہ بھی کہیں گے وہ میرے ہی محلے کا ہے، وہ بھی کہیں گے دنیا والوں کو کہ اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو دنیا میں جب کوئی بڑا ہو جائے تو ہر کوئی اس سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اس کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب سے بڑا بھی کسی کو پیدا فرمایا ہے؟ اب قیامت میں اس سب سے بڑے کے پاس آپ کی رسائی ہو، میرے نبی فرماتے اللہ اس کو میرا قرب عطا کرے گا، تو جو قیامت کے دن میرے نبی کے قریب ہو جائے گا، میں کہتا ہوں سورج سوا نیزے پر نہیں زمین پر بھی چلا آئے، زمین تانبے کی نہیں کسی اور میٹل کی بھی بن جائے، تو اس امتی کا زمین یا سورج کیا بگاڑ سکتے ہیں جس کو قیامت میں میرے نبی کا قرب مل جائے۔ اور اسی کو سامنے رکھ کر استاد زمن مولانا حسن رضا فرماتے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو میرے نبی کے دامن کے لیے کیا کرنا ہے؟ رات کو 12 بجے اٹھ کر کوئی وظیفہ نہیں کرنا، دوپہر کے 2 بجے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کوئی عمل نہیں کرنا، بلکہ چلتے پھرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرنا ہے، اور جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اللہ رزق میں برکت عطا کرے گا، اللہ چہرے کو نور عطا فرمائے گا، اللہ مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، اللہ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا فرمائے گا، اللہ آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا کر دے گا۔ آپ جتنا میرے نبی پر درود بھیجیں گے اللہ قیامت میں اتنا زیادہ محبوب کا قرب عطا فرمائے گا۔ تو جتنے یہاں موجود ہیں میری گفتگو کو سن رہے ہیں وہ طے کر لیں کہ مجھے دن اور رات میں کم سے کم 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ۔ جو 5 وقت نماز کے پابند ہیں ان کے لیے بہت آسان، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے 10 بار پڑھ لو، ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے 10 بار پڑھ لو، عصر مغرب عشاء سے فارغ ہوئے 10 بار پڑھ لو، اس طرح سے 5 وقت کی نماز مکمل ہوگی اور 50 مرتبہ درود شریف بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ میں نے 50 کی فضیلت بتائی، لیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتایا جو جتنا پڑھے گا اس کا انعام اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھے حکم ہوا ہے فکر آخرت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح پیغام آپ تک پہنچانے اور اس پر سب سے پہلے خود مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں آپ،
اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو احکامات دیے ہیں، جن باتوں کا حکم دیا ہے، اس میں دو چیزیں سب سے اہم ہیں۔ ایک چیز کا تعلق باطنی ہے اور ایک چیز کا تعلق ظاہری ہے۔ ایک چیز کا تعلق ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے سے ہے، اور دوسری چیز کا تعلق ہمارے اعمال اور عبادات سے ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن مقدس نے جو احکامات دیے ان کا تعلق دو چیزوں سے، ایک ہے ایمان و عقیدہ اور دوسرا ہے اعمال و عبادت۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ انبیاء کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، قرآن مقدس کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یوم قیامت کے بارے میں، آخرت کے حساب کتاب کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عمرہ، صدقہ، حج ادا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے یہ عبادات سے ہے، اسے عمل کہتے ہیں۔ اب ایک بات اور یاد رکھیں کہ ان تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اصل میں ایمان پر ہے۔ اگر بندہ صاحب ایمان ہے، اگر اس کا عقیدہ ایگزیکٹ قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو وہ چاہے جو بھی عمل کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے سارے اعمال مقبول ہیں۔ اور اگر اس کے ایمان و عقیدے میں ذرہ برابر بھی خرابی ہے، اور خرابی سے مراد یہ نہیں صرف کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اللہ کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا ہے، یا وہ انبیاء کے بارے میں یا امام الانبیاء کے بارے میں معاذ اللہ غلط عقیدہ رکھتا ہے، اگر اہل بیت اطہار کے تعلق سے جو میرے نبی کے فرامین ہیں اس کے خلاف اس کا عقیدہ ہے، تو اس سے بھی کہیں گے اس کے عقیدے میں خرابی ہے۔ اور عقیدے کی خرابی کی بنیاد اللہ اس کی عبادات کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دیتے ہوئے کہا، اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ کے سائے میں، میرے نبی فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے سائے میں زندگی بھر اللہ کی عبادت کرے اور اس کے عقیدے میں خرابی ہے اس بنیاد کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے، تو اس کی عمر بھر خانہ کعبہ میں کے سائے میں کی جانے والی عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اگر کسی کلمہ پڑھنے والے نے میرے کسی ایک صحابی کی شان میں ادنا سی گستاخی کی، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا کتنا بڑا عابد و زاہد کیوں نہ ہو، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، جن کی تعریفیں اللہ نے قرآن مقدس میں کی، جن کی تعریفیں خود امام الانبیاء نے بخاری شریف اور مسلم شریف میں کی، اگر ان سے کوئی بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے اور اپنے عقل و شعور کے بنیاد انہیں ناپنے تولنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بڑے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں کہ وہ چھوٹے ہیں، تو فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عمر بھر کی عبادات بھی مقبول نہیں ہیں اور وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کی آگ میں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں میں نے دو باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہماری ساری عبادات کا دار و مدار جو ہے ہمارے ایمان پر ہے۔ اگر ایمان درست ہے، عقیدہ 100% پرفیکٹ ہے، تو ہم جو کچھ بھی کریں اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ ایمان و عقیدے میں ذرہ برابر بھی خرابی آئی تو ہم چاہے جو کچھ بھی کر لیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی مقبول نہیں ہے۔ اب اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر قبر کے تعلق سے کہتے یار کون مر کے جائے گا، قبر میں کیا ہوگا، کیا پوچھا جائے گا، کس کو معلوم؟ معاذ اللہ، یوں مسلمان ہو کر انکار کرتے نظر آتے۔ قیامت کس نے دیکھا ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
قبر میں کیا پوچھیں گے, محشر میں کیا پوچھیں گے, کس کو کیا ملے گا, کس کو کیا ملے گا, ارے کس کو کیا پتا ہے. اللہ نے 4 دن کی زندگی دی ہے, جی لو اپنی مرضی سے, جو چاہو کر لو, اور تم ابھی کل کی فکر میں آج کی زندگی کو برباد مت کرو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو کسی بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا, صوم و صلات کا پابند تھا, اس کا جو باس تھا وہ جسے رپورٹ دیتا تھا وہ نان مسلم تھا, کرسچن تھا, اور اس کرسچن باس کا جو باس تھا وہ مسلمان تھا, کلمہ پڑھنے والا تھا. وہ خود بے عمل تھا, دین سے دور تھا, صرف مسلم بائی برتھ تھا, علاوہ اس کے نماز سے, روزے سے, قرآن سے, صدقے سے, زکات سے, دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا. یہ بندہ جو نمازوں کا پابند, روزوں کا پابند, قرآن کی تلاوت کا, علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کا پابند, اس کا جو باس تھا جو کہ نان مسلم تھا, کرسچن تھا, اسے اس مسلمان کی عبادات سے, روزوں سے, نمازوں سے کوئی تکلیف نہیں. لیکن جو اس کا باس ہے سو کالڈ مسلم, اس کو اس مسلمان کے نماز سے, روزوں سے, عبادات سے بہت تکلیف. ایک دن وہ اس کو بلاتا ہے اپنے کیبن میں, اور کیبن میں بلا کر کہتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہے, میں بھی مسلمان, تو نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. معاذ اللہ, میں کچھ بھی نہیں کرتا. بتا تو زیادہ کامیاب ہے کہ میں زیادہ کامیاب ہوں؟ میں تیرے باس کا باس ہوں, اور تو جو میرے انڈر میں ہے اس کے انڈر میں جاب کرتا ہے. اگر میں بھی تیری طرح نماز کا, روزے کا, قرآن کا, تلاوت کا اگر میں اس کی فکر کرتا, پابندی کرتا, تو جیسے تو زندگی میں ترقی نہیں کر سکا ویسے میں بھی ترقی نہیں کر پاتا. معاذ اللہ, میں بھی پیچھے رہ جاتا. وہ کہتا ہے یا تو کام کر لے یا تو نماز پڑھ لے, دونوں کام تو بیلنس نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نماز کے لیے جاتا تو میرے کام میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ آفس کے کام کو چھوڑ کر ڈیوٹی ٹائم میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں, تقریریں سن رہا ہوں, اور آفس سے سیلری لے رہا ہوں اور اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. ایسا بالکل نہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, تو وہ جو سو کالڈ مسلم تھا وہ اس مسلمان سے کہتا ہے دنیا میں ترقی چاہتا ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ, کام پر توجہ دیا کر. اگر کام پر توجہ دے گا تو تیرا پروموشن ہوگا, تیرا عہدہ بڑھے گا, انکریمنٹ ہوگا, 2-4-5 سال کے بعد میری طرح تو بھی آگے نکل جائے گا. اور اگر تو یہ مسجد کے, مولوی کے, قرآن کے, نماز کے چکر میں رہا معاذ اللہ, تو کل تیرا کیا بنے گا تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور جانتے ہو سب سے آخری بات, وہ ظالم کہتا ہے ارے تو یہ سب کچھ کرتا اس لیے تاکہ مرنے کے بعد تجھ کو جنت ملے. 6 بجے آفس چھوٹے گی, تو نیچے جائے گا آفس کے, تجھے ٹیکسی بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو مرنے کے بعد جنت ملے گی, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ معاذ اللہ. آپ بتائیے, ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا مسلمان رہا؟ جو آخرت کا انکار کرتا ہو, جو یہ کہتا ہو کیا ہوگا دیکھا جائے گا, یار اس کی کیا فکر کرنا, ابھی تو مزے کر لے, ابھی تو ترقی کر لے, ابھی تو زندگی میں آگے بڑھ جا. تو قبر کا ٹینشن لے کے بیٹھا ہے, تو محشر کا ٹینشن لے کے بیٹھا ہے, تو آخرت کا ٹینشن لے کر بیٹھا ہے. یہ سب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. معاذ اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, جو مسلم بائی برتھ ہو, کلمہ پڑھتا ہو, مسلمانوں جیسے کھاتا پیتا ہو, اور دنیا والے بھی اسے مسلمان سمجھتے ہوں, لیکن وہ آخرت کا انکار کرتا ہو, وہ قبر کے حساب کتاب کا انکار کرتا ہو, اگر وہ جنت و دوزخ کا انکار کرتا ہو, تو ظاہر ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. آخرت اتنی اہم چیز ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آج ہمیں اور آپ کو دنیا کی فکر دن رات ستاتی ہے, لیکن ہم آخرت کی فکر ذرا بھی نہیں کرتے. اللہ ماشاءاللہ. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا, مجھے اپنے بعد تمہارے لیے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا تم میرے بعد شرک کرو گے, اس بات کا ڈر نہیں ہے, اس بات کا ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے, تم دنیا دار بن جاؤ گے. آج بتائیے, ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو پتا چلے گا کہ ہم یقیناً
शिर्क तो नहीं कर रहे हैं, कुफ्र तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आखिरत को फरामोश किए बैठे हैं। हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत कूट कूट कर बैठ गई है। हम दिन रात फिक्रमंद रहते हैं दुनिया के ताल्लुक से। हम फ्यूचर की फिक्र करते हैं, करियर की फिक्र करते हैं, हम कारोबार को बढ़ाने की फिक्र करते हैं, हम इनकम की और सोर्स ऑफ इनकम की फिक्र करते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बिजनेस की, अपने बीवी बच्चों की, अपनी बेटी बेटों की फिक्र करते हैं कि इनकी शादी कहां होगी, इनकी शादी ब्याह कैसे कराना है, इनको कैसे और कहां पढ़ाना लिखाना है, कॉन्वेंट स्कूल में दाखिले की फिक्र है, अच्छे कॉलेज में भेजने की फिक्र है, अच्छी क्लासेस में दाखिला कराने की फिक्र है, अपनी औलाद को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की फिक्र है, अपनी औलाद को अपने जीते जी कमाता खाता देखने की फिक्र है। लेकिन बताइए, हम में से कोई है जो अपनी औलाद के ताल्लुक से या अपने ताल्लुक से कब्र की फिक्र भी करता हो, मैशर की भी फिक्र करता हो? एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने कहा था कि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं दुआ के लिए। कोई रोजी में बरकत के लिए दुआ करवाता है, कोई बेटी की शादी के लिए दुआ करवाता है, कोई औलाद के रिजल्ट के लिए दुआ करवाता है, कोई कहता है कि हजरत मेरी बेटी के नीट का एग्जाम होने वाला, दुआ कर दे कि इस बार वो कामयाब हो जाए। कोई कहता है मेरा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, दुआ कर दे वो कामयाब हो जाए। कोई कहता है मेरी बेटी 12th में है, अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए, दुआ कर दे। हर कोई आकर ये कहता है रोजी के लिए दुआ कर दो, घर के लिए दुआ कर दो, औलाद के लिए दुआ कर दो, एग्जाम के लिए दुआ कर दो, अच्छे नंबर के लिए, बिजनेस के लिए, प्रमोशन के लिए दुआ कर दो। लेकिन कहते हैं कि इतने सालों से इस मस्जिद में इमामत कर रहा हूं, एक भी नहीं आया जो आकर कहे कि आप मेरे लिए कब्र के ताल्लुक से दुआ कर दें, मेरी औलाद के लिए कब्र के ताल्लुक से दुआ कर दें। दुनिया के हर इम्तिहान में मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास होता रहा, आप दुआ करें कि मेरा बेटा कब्र के इम्तिहान में भी पास हो जाए। आप दुआ कर दें कि मेरी बेटी मैशर की आजमाइश में भी कामयाब हो जाए। किसी को फिक्र नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। दुनिया की मोहब्बत दिल में ऐसे कूट कूट कर भर गई। आप जानते हैं, एक बुजुर्ग दुनिया को ठोकर मारकर 30 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर इबादत करते रहे। 30 साल दुनिया से कट कटा करना, कहीं आना जाना, न पीरी मुरीदी करना, न दुआ तावीज, न झाड़ फूक, किसी से लेना देना नहीं। दुनिया को ठोकर मारकर पहाड़ की चोटी पर धीरे धीरे उनकी विलायत के चर्चे हुए तो लोग खुद पहाड़ पर पहुंच गए मिलने। लोग सुबह से शाम तक आते जाते रहते, वो थोड़ा बहुत वक्त निकाल कर मिलते, हर कोई दुआओं की दरख्वास्त करता। एक दिन वो पहाड़ पर बैठे ज़ारो कतार रो रहे थे। चंद करीबी लोगों ने देखा, देख कर कहा कि हुजूर आप रो रहे हैं? अरे यहां तो लोग रोते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं, दुखी दिल लेकर आते हैं, खुश होकर जाते हैं, लेकिन आज आप खुद ही रो रहे हैं, क्या बात है? तो जानते हो बुजुर्ग क्या फरमाते हैं? बुजुर्ग फरमाते हैं कि 30 साल हो गए मैं दुनिया को ठोकर मारकर इस पहाड़ की चोटी पर आकर बैठा हूं। मेरे पास लोग सुबह शाम दुआओं के लिए आते हैं। आज मैं ये सोचकर रो रहा हूं कि ये लोग जो मेरे पास दुआ कराने के लिए आते हैं, हर आने वाला मुझसे दुनिया के लिए दुआ करवाता है, हर आने वाला मुझे दुनिया ही का तालिब नजर आता है। हर कोई मकान के लिए, कर्ज के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, प्रमोशन के लिए, औलाद के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, शादी ब्याह के लिए, घर बार के लिए, हर कोई यही दुआएं करता है। कहते 30 साल हो गए, 30 सालों में कोई एक भी नहीं आया जिसने मुझसे आखिरत की बात की हो। अरे जिस दुनिया को ठोकर मार कर मैं पहाड़ की चोटी पर आकर बैठा हूं, मेरे पास हर आने वाला उसी दुनिया के लिए दुआ करवा रहा होता है, उसी दुनिया के लिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यही पोजीशन आपकी और हमारी है। हमें बिजनेस की फिक्र है, हमें कारोबार के बढ़ाने की फिक्र है। एक ब्रांच अच्छी चल रही है तो दूसरी ब्रांच ओपन करने की फिक्र है, फ्रेंचाइजी लेने की, देने की फिक्र है, पार्टनरशिप करने की, इन्वेस्टमेंट की फिक्र है, लेकिन हमें आखिरत की फिक्र नहीं है। मैं कहता हूं कभी कभी मोबाइल में जाकर 2-4 रोज में हम अपना बैलेंस भी चेक कर लिया करते हैं कि इतना यहां
UPI سے دیا, اتنے کا چیک دیا تھا, اتنے کو آن لائن ٹرانسفر کیا, دیکھوں تو صحیح کہ بینک میں بیلنس کتنا بچا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, وقتاً فوقتاً اپنے بینک میں جا کر, اپنے موبائل میں جا کر ہم اپنے بینک کے کھاتے کا بیلنس تو چیک کرتے ہیں, لیکن کیا کبھی ہم میں سے کسی ایک نے بھی یہ چیک کیا ہے آج دن بھر میں نے کتنی نیکی کی ہے؟ میں نے اگر نمازیں پڑھی تو کتنی نمازیں بجماعت, اگر بجماعت پڑھ لی تو کتنی نمازیں میں نے صف اول میں ادا کی. ہم لوگ کیا بتائیے اس بات کی فکر کرتے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, صوفیہ فرماتے ہیں اللہ توفیق دے تو روزانہ قرآن کا ایک رکوع کم سے کم پڑھ لو, اور کہتے اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے, بہت مصروف آدمی ہو, تو کم سے کم گھر سے نکلتے ہوئے ایک بار قرآن تو دیکھ لیا کرو. اگر نکلتے نکلتے باوضو قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ لو گے, تمہیں پڑھنے کا موقع نہ بھی مل سکا, اللہ تمہیں قرآن کو چھونے کا, اللہ تمہیں قرآن کو دیکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کچھ تو کرو اپنی آخرت کے لیے, کچھ تو کرو اپنی قبر کے لیے, کچھ تو کرو میدان قیامت کے لیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, یہ بات حق ہے اور یہ بات مسلم ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہیں انہیں بھی ایک نہ ایک دن موت ضرور آنا ہے. یہ جو میدان میں یہاں بیٹھے ہیں چاروں طرف بکھرے ہیں, انہیں بھی تو ایک نہ ایک دن موت ضرور آنا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی 80-90 سال تک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی 40-45 سال کی عمر تک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی 20-22-25 سال کا ہو, اس کو موت آ جائے. بہرحال موت تو ہر ایک کو آنا ہے, قبر میں ہر ایک کو جانا ہے, 3 سوالوں کے جواب ہر ایک کو دینا ہے, میدان قیامت میں سب کو اٹھائے جانا ہے, میدان قیامت کے حساب کتاب سے ہر ایک کو گزرنا ہے, نیک ہو یا بد ہو پل صراط پر سے سب کو جانا ہے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ان ساری چیزوں کا کیا ہم اور آپ کبھی تصور بھی کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہم مسجدوں سے اکثر یہ اعلان سنتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, ظہر کے بعد جنازہ اٹھایا جائے گا. کبھی اعلان ہوتا ہے فلاں کی والدہ کا انتقال ہو گیا, عصر کے بعد میت فلاں قبرستان میں لے جائی جائے گی. کبھی اعلان ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد فلاں صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا, عشاء کے بعد جنازہ فلاں قبرستان میں لے جایا جائے گا, یہاں نماز جنازہ قائم کی جائے گی, یہاں جنازہ لے کر جایا جائے گا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, ہم 20 مرتبہ مسجد کے اسپیکر سے مختلف لوگوں کی موت کا اعلان سن چکے ہیں. کیا ان اعلانات کو سننے کے بعد کبھی ہمیں خیال آتا ہے ایک دن مسجد کے اسی اسپیکر سے میرے نام کا بھی اعلان ہونے والا ہے, ایک دن میری موت کا اعلان بھی اسی مسجد کے اسپیکر سے ہوگا. جنازے میں ہم شریک ہوتے ہیں, 20 جنازے میں ہم نے شرکت کر لی. کبھی ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ ایک دن میں ان چلنے والوں میں نہیں, میں اس جنازے کے اندر موجود رہوں گا, لوگ مجھے کاندھے پر اٹھا کر لے جائیں گے. میں میت میں گیا تھا, قبرستان میں میت کو دفن کر کے واپس آ گیا, لیکن ایک وقت ضرور آئے گا جب میں لوٹ کر نہیں آؤں گا, باقی آئیں گے, میں وہی رہ جاؤں گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آج قوم مسلم جو دنیا کے برائیوں میں ملوث ہے, ان تمام برائیوں کی اصل 2 وجہ ہے, اور 2 وجہ کیا ہے جانتے؟ توجہ سے سنیں آپ. سب سے پہلی وجہ یہ ہے مسلمانوں کے دلوں سے خوف خدا نکل چکا, اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتا ہے, کسی طاقتور سے ڈرتا ہے, پولیس کانسٹیبل سے ڈرتا ہے. اگر بنا ہیلمٹ کے, بنا لائسنس کے 2 ویلر لے کر جا رہا ہے اور سامنے ناکہ بندی ہو تو پولیس والوں کو دیکھ کر دل دھڑکنے لگتا ہے. اپنے جیسے انسانوں سے, چور اچکوں سے, جیب کتروں سے, آپ کے محلے کا کوئی گنڈا ہو, دادا ہو تو اس سے, ہر کسی سے ڈر لگتا ہے. لیکن آج مسلمان نہیں ڈرتا تو اپنے رب سے نہیں ڈرتا الا ماشاءاللہ. گناہوں کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ دل سے خوف خدا نکل گیا, اور دوسری وجہ دل سے فکر آخرت ختم ہو چکی ہے. نہ اللہ کا ڈر ہے اور نہ آخرت کا کوئی خوف ہے, نہ آخرت کا کوئی خیال ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اگر کوئی چور کہیں چوری کرنے جائے اور چوری کرنے والا تھا, اچانک اس کی نظر پڑی کہ سامنے کیمرہ لگا تھا,
اب کیمرے پر نظر پڑتے ہی بتائیے چوری کرے گا کہ چوری کا ارادہ ترک کر دے گا؟ فوراً پیچھے ہٹ جائے گا، اگرچہ وہ کیمرہ ڈمی ہو، اگرچہ وہ کیمرہ چلتا بھی نہ ہو، لیکن فوراً جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، چوری کا ارادہ ترک کر دے گا۔ کیوں؟ وہ سمجھ جائے گا کہ کیمرہ لگا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور دیکھ رہا ہوگا، نہیں دیکھ رہا ہوگا تو ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، چوری کے بعد جب ریکارڈنگ اوپن کی جائے گی تو میں تو پکڑا جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر کہیں پر 20-2500 2-3 ہزار روپے کا کیمرہ لگا ہو تو آدمی کیمرے کو دیکھ کر برائی کا ارادہ ترک کر دیتا ہے، لیکن وہ رب جو کائنات کے ذرے ذرے کو ہمیشہ یکساں دیکھا کرتا ہے، جس سے نہ تو کبھی چھپ سکتا ہے نہ میں کبھی چھپ سکتا ہوں، وہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ بلوں میں رہنے والی چیٹیوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ درخت کے گھونسلوں میں رہنے والی چڑیوں کو بھی دیکھتا ہے، گھر کے بند کمروں میں رہنے والے ہمارے اور آپ کے جیسے انسانوں کو بھی دیکھتا ہے۔ بلکہ صوفیاء نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں اماوس کی کالی رات میں، کالے رنگ کے پہاڑ پر، کالے رنگ کی غار میں، کالے رنگ کی مٹی میں جب کالے رنگ کی چینٹی چلتی ہے، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، اللہ اس کے پیر کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اللہ اسے وہیں پر روزی بھی عطا کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اماوس کی کالی رات میں، کالے رنگ کے غار میں، کالے رنگ کی مٹی میں کالے رنگ کی چینٹی چلتی ہے، جب وہ اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے تو کیا بتائیے ہم اور آپ کہیں اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو سکتے ہیں؟ اگر دل میں خوف خدا ہو، اگر دل میں فکر آخرت ہو، مسلمان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا، میں اپنی قوم کے جوانوں سے مخاطب ہوں، جو یہاں وادی نور میں موجود ہے وہ بھی سنیں، جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں وہ بھی سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے بہت سے بندے اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ ایک بہت بڑے پہاڑ کا اگزامپل دے کر میرے نبی نے فرمایا، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور نیکیاں لانے والوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کانپ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے آئے، پھر بھی نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا، انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ایسے کون سے گناہ وہ کرتے تھے، ایسا کون سا پاپ انہوں نے کیا تھا؟ تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آج ہم اور آپ اس کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی جلوتیں تو اچھی ہوں گی لیکن خلوتیں اچھی نہیں ہوں گی، یعنی جب وہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، بھیڑ بھاڑ کا حصہ ہوتے تھے، تو وہ لوگ نیکیاں کیا کرتے تھے۔ جیسے ہم اجتماع میں چلے جائیں تو درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، اجتماع میں چلے جائیں تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اجتماع میں جائیں تو سبحان اللہ بھی کہہ لیتے ہیں، اجتماع میں جائیں تو لوگوں کی دیکھا دیکھی نعرے میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، اجتماع میں جائیں تو ہم وہاں بیٹھ کر کچھ نیکیاں کر بھی لیتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ جب لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے تو نیکیاں کرتے تھے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے، خلوت میں ہوتے تھے تو وہ گناہ کرتے تھے۔ اور یہی وجہ کہ جلوتوں کی نیکیاں بھی قیامت میں کام نہیں آئیں، ان کے خلوتوں کا گناہ جو ہے ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اجتماع میں آئے، 2 دن تک آپ نے یہاں نماز بھی پڑھی، بجماعت پڑھی، اور کوشش کی کہ صف اول میں ادا کر لیں، جتنا ہو سکے آگے بڑھ کر پڑھ لیں۔ آپ نے پڑھ لی، آپ نے نعتیں سنی تو خوب سبحان اللہ بھی کہا، علماء آئے تو آپ نے ان کو دیکھ کر اللہ کا ذکر بلند کیا، نعرے تکبیر اور نعرے رسالت بھی لگایا۔ علماء کی تقریریں سن کر آپ کے دل نے جوش مارا، آپ نے زور سے سبحان اللہ بھی کہہ دیا۔ لیکن یہاں سے جانے کے بعد گھر جا کر وہی پوزیشن جو آنے سے پہلے تھی، واپس جا کر نہ نمازوں کی فکر، نہ ذکر کی فکر،
न दुरूदो सलाम की फिक्र, फज्र में सोया पड़ा रहा, जोहर में अजान हुई तो कान पर जूं तक न रहेंगी, असर मगरिब इशा का वक्त कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला। तो आप बताइए, अगर जलवतों में कुछ नेकियां कर भी ली और खलवतों में गुनाह पर गुनाह करते रहे तो ये जलवतों की नेकियां मेरे नबी ने फरमाया कयामत में हवा में उड़ा दी जाएंगी। आप यहाँ आए तो 5 वक्त नमाज पढ़े, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू हो जाए तो एक एक करके वर्ल्ड कप के चक्कर में आप नमाजें कजा कर दें, IPL के चक्कर में नमाजें कजा कर दें, सीरियल और वेब सीरीज के चक्कर में नमाजें कजा कर दें। आप यहाँ आए तो माशाअल्लाह आप जनाब से बातें कर रहे हैं और घर जाकर माँ से तू तड़ाक कर रहे हैं, अपने बाप से बदतमीजी कर रहे हैं। आप यहाँ आए तो निगाहें झुका झुका कर चल रही हैं और आपके मोहल्ले में आपकी निगाहों से आपके पड़ोस की किसी की बेटी महफूज नहीं है, आपके पड़ोस की किसी की बीवी महफूज नहीं है, आपकी जबानों की तलखी से आपके भाई बहन महफूज नहीं है, आपके माँ बाप महफूज नहीं है। तो ये दुनिया के सामने नेकियां कर लेना कयामत में कोई काम नहीं आएगा। इसलिए सरकारे मदीना के पैरवानों अपने दिलो दिमाग में ये बात पैदा कर लो, मैं जहां भी हूं जिस हाल में भी हूं मेरा रब मुझे देख रहा है और मरने के बाद न खाला को न खालू को न नाना को न दादा को न अम्मी को न अब्बा को, जो रब मुझे हमेशा देखता है उसी रब को मुझे हिसाब देना है और उससे मेरा कुछ भी अमल छुपा नहीं है, वो सारा कच्चा चिट्ठा जानता है। मैंने जो नेकियां की वो उस पर जाहिर हैं, मैंने जो बुराइयां की वो उस पर जाहिर हैं। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों अपने आप को गुनाहों से बुराइयों से अल्लाह रसूल की नाफरमानी से बचाना चाहते हो तो इन 2 चीजों को अपने दिल में पैदा करो। सबसे पहली चीज खौफे खुदा है और दूसरी चीज फिक्र आखिरत है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब 2 बातें अर्ज करता हूं बिल्कुल शॉर्ट में और अपनी बात अपने वक्त पर मुकम्मल करता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने एक वली पर इल्हाम फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जाकर मेरे बंदों से कह दे, जब मेरे बंदे गुनाह का इरादा करते हैं तो बंद कमरे में चले जाते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, पर्दे खींचकर सारे सुराख भी बंद कर देते हैं। मेरे बंदे अपने जैसे बंदों से बचने के लिए इतने एहतमाम करते हैं, जाकर मेरे बंदों से कह दे अपने जैसों से बचने के लिए तूने इतने एहतमाम कर लिए। अरे जिन खिड़कियों से तेरा रब तुझे देखता है वो खिड़कियां तू आखिर क्यों नहीं बंद करता? क्या बताओ कोई उस खिड़की को बंद कर सकता है? तो हमेशा याद रखें अल्लाह देख रहा है। और दूसरी बात, ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला आपकी खिदमत में एक शख्स आया, बूढ़ा था, कमजोर था, कमर झुक गई थी। उसने आकर कहा हुजूर मैं जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा करता हूं, आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला ने उसको तौबा का तरीका बतलाया। आपने उसके हक में दुआ की। उस बंदे ने भी रो रो कर दुआएं की, तड़प तड़प कर दुआएं की। जब तौबा कर चुका, कुछ सुकून उसके दिल को पहुंचा तो बायजीद बुस्तामी फरमाते मुझे बता तूने जिंदगी में कौन से गुनाह किए? अब तो तू तौबा कर चुका है, बता तूने गुनाह कौन से किए? उसने कहा हुजूर मैंने जिंदगी भर लोगों के कफन चुराए, मुझे कोई हुनर नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने अपनी रोजी रोटी के लिए अपने घर वालों का हक अदा करने के लिए जिंदगी भर लोगों के कफन चुराए और आज मैंने कफन चोरी से तौबा कर ली, भूखा मर जाऊंगा, आज के बाद कफन नहीं चुराऊंगा, किसी की कब्र पर हाथ नहीं डालूंगा। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं तूने जिंदगी में कितने लोगों के कफन चुराए? वो कहता है हुजूर मैंने जिंदगी में तकरीबन 1000 लोगों के कफन चुराए। कितने लोगों के जी? 1000। आप फरमाते तूने 1000 लोगों के कफन चुराए, मुझे बता जिन 1000 लोगों के कफन चुराने के लिए तूने कब्रों को खोदा था, क्या तूने कोई इबरतनाक बात देखी, कोई खौफनाक बात देखी तो मुझे बता ताकि मैं भी तौबा कर लूं। अब सुने तवज्जो से, वो कफन चोर कहता है हुजूर जिन 1000 लोगों के कफन को चुराने के लिए मैंने उनकी कब्रों को खोदा था, उन 1000 में सिर्फ 2 ऐसे मिले जिनका चेहरा किबले की तरफ था,
998 ایسے تھے جن کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا تھا. کہتا یہی دیکھا تو میں آج آیا ہوں توبہ کرنے تاکہ میرا چہرہ قبلے سے نہ پھیرا جائے, مجھے ایمان پر خاتمہ مل جائے. بایزید بسطامی سنے تو خود رونے لگے, دہاڑے مار مار کر رونے لگے, اتنا روئے کہ غشی تاری ہو گئی. جب غشی تاری ہوئی تو جانتے ہو غیب سے آواز آتی ہے, اے بایزید تو کیوں روتا ہے؟ ارے تو ان میں سے نہیں ہے جن کے مرنے کے بعد چہرے قبلے سے پھیرے جاتے ہیں. ارے چہرے تو قبلے سے ان کے پھیرتا ہوں جو زندگی بھر دین سے چہرہ پھیرے پھیرے گھومتے ہیں, جو زندگی بھر دین سے چہرہ پھیر کر گھومتے ہیں. جب ان کے گھر والے قبر میں ان کو دفن کرتے ہیں, میں فرشتوں کو قبر میں بھیجتا ہوں اور فرشتے ان کی گردنیں پکڑ کر ان کی گردن کو مروڑ دیتے ہیں اور ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, 1000 مسلمانوں کی قبروں کو کھودا کفن چرانے کے لیے اور 1000 میں سے 998 کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے. اور جانتے ہو بایزید بسطامی یہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں. آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں 998 جن کے چہرے قبلے سے پھیرے گئے تھے, کیا وہ پب جی کھیلنے والے تھے؟ کیا وہ تھیٹر میں جا کر فلمیں دیکھنے والے تھے؟ کیا وہ ورلڈ کپ دیکھا کرتے تھے؟ کیا وہ ہیروئنوں پر جانے چھڑکتے تھے؟ کیا یہ وہ یوٹیوب پر رات رات بھر گندی گندی ویڈیو ڈرامے کھیل تماشے دیکھتے تھے؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ کس گناہ کی وجہ سے ان کے چہرے قبلے سے پھیرے گئے؟ میں کہتا ہوں حضور غوث اعظم سے پہلے کے مسلمان, ارے ان کے پاس تو گناہ کرنے کے لیے اتنے سامان اتنے انتظامات بھی نہیں تھے آج جتنے سامان ہمارے پاس موجود ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں آج جہنم میں جانے کے لیے زنا کے اڈے پر جانا ضروری نہیں ہے, آج جہنم میں جانے کے لیے شراب کے اڈے پر جانا ضروری نہیں ہے, آج جہنم میں جانے کے لیے تاش کے پتے پھینکنا ضروری نہیں ہے, آج جہنم میں جانے کے لیے چوری ڈکیتی ڈالنا اور کسی کا قتل کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کا موبائل فون آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ہر کسی نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی جیب میں خود جہنم میں جانے کا آلہ رکھ رکھا ہے. ہر کسی نے 25,000 40,000 60,000 1 لاکھ کا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, آج کسی گناہ اور برائی کے اڈے کو تلاش نہیں کرنا ہے, آپ کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے آپ کا موبائل فون کافی ہے, اس پر موجود انٹرنیٹ کا نیٹ ورک کافی ہے, وائی فائی سے کنیکشن کافی ہے. اگر آپ اسی پر دن رات لگے رہتے ہیں دن رات لگے رہتے ہیں, آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا رہے ہیں یا اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کروا رہے ہیں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, تو اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے, اپنے دل میں فکر آخرت پیدا کرے اور صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے, اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو بھی راضی ہو جائے, تیرے حبیب بھی راضی ہو جائیں. اے اللہ تو ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اللہ اپنی حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو اور علماء کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. میرا کریم میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو مولا میدان قیامت میں ہم سب کے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.